چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں جو محبت کا صلح چاہتے ہیں۔ اب سنت ہجرت پر عمل کوئی اور کرے، ہم مہاجر یہی مٹی یہی آب و ہوا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میری گزارش سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی سے کہ وہ آئے اور آج کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی ترجمے میں فاروق ستار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سی او سی کے تنظیمی اور تحریکی ساتھی جو یہاں موجود ہیں، اور جو سوسائٹی ٹاؤن کے بالخصوص ساتھیوں جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام سجایا ہے، جو کہ 10 روزہ یا عشرۂ آزادی کے ایم کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، میں انہیں اور یہاں پر اہلیان سوسائٹی، اہلیان محلہ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اور میرے بزرگ یہاں تشریف رکھتے اور میڈیا کے تمام دوست، میں آپ سب کی خدمت میں انتہائی پرخلوص السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اچھا، اور سوسائٹی ٹاؤن کو، سی او سی کو اور تمام کارکنوں کو اس بہترین اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائی سے بہت بہت مبارکباد۔ اور جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، جنہوں نے یہاں آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور صرف آزادی حاصل کرنے میں یقین نہیں رکھتے، بلکہ آج جس جذبے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ اگر آزادی حاصل کی تھی تو اس آزادی کی قدر بھی کریں گے، اس کا پاس بھی کریں گے، اور پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس عزم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اس عزم کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں میری بہنوں میں شاہانہ باجی بھی ہیں جو کہ ایم پی اے بھی ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر سکا تھا، اور میری دیگر بہنیں بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے تحریک کے لیے بہت نمایاں کام کیے ہیں۔ سعید شفیع بھائی کو میں نے اس لیے زحمت دی، یہ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر رہے کسی زمانے میں، اور کراچی کی نمائندگی انہوں نے کئی فورم پر کی ہے، اور میں نے اسی لیے انہیں یہاں کہا کہ آپ آئیں اور آپ بھی بات کریں، کیونکہ اس علاقے کی طرف سے بھی تو آخر کسی کو، آپ بھی کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے نمائندگی کی آپ کی اور یہاں پر بات کی۔ میری تقریر میں آپ کو اگر دیگ میں چاول اور دال ملے گی تو اس کے اوپر مسالہ اور تڑکا بعد میں ملے گا، لیکن سعید شفیع بھائی کا یہ خاصہ ہے کہ چاول نہ ہو، دال نہ ہو، ان کی تقریر میں صرف تڑکا اور صرف مسالہ ملتا ہے۔ انہوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے کی اور بڑے تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہ مختصر بات کرے، کم بات کی، لیکن جو ملک کے سیاسی نظام کی تلخیاں ہیں وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کی۔ اور اس طرح کے انداز کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس پنڈال میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی کوئی رپورٹ بنانے کے لیے تو یہ گارنٹی ہے کہ اس طریقے سے اگر بات کریں، اردو کا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، تو کتنی سخت بات آپ کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی آپ کے خلاف کسی طرح کی ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتا، آپ نے کتنی سخت بات کی ہو۔ تو ایسی باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں جس پر جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لیکن صحیح شفیع بھائی نے جو کمال کیا، لیکن اب ان کے پاس کہیں انٹرپریٹر نہ آ جائے، مترجم جو ترجمہ کرتا ہے،
لیکن ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب ہم دو چار، سب سے پہلے تو یہ یوم ایام آزادی ہے، آزادی کا مہینہ ہے، 76واں یوم آزادی بہت جلد ہم منائیں گے، اور اس 76ویں یوم آزادی کی سیلیبریشن ہم نے شروع کر دی۔ کل تصاویر کی ایک نمائش تھی جس میں قیام پاکستان کی جد و جہد کو لے کر جو 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا ہمارے آباء و اجداد نے، جو ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، اور جو میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت قربان ہوئی، تب کہیں جا کر یہ مملکت خداداد پاکستان قائم ہوا۔ تو اس کی تاریخ کو ہم نے تصویر کی صورت میں پیش کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی اتنی قربانیاں دی ہیں تب جا کر یہ ملک قائم ہوا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس ملک پر جو حکمراں قابض ہیں، جو اسٹیٹس کو ہے، 2% مراد یافتہ طبقہ جو موروثی سیاست کر کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی، جس نے پاکستان کو راجواڑہ بنایا ہوا ہے، اپنی باپ کی جاگیر بنایا ہوا ہے، یہ 2% مراد یافتہ طبقہ ہے۔ ہم اس کے باوجود بھی آج بھی یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان بنایا تھا اور آج ہم ہی پاکستان کے سیاسی نظام، فیصلہ سازی اور پالیسی سازی سے باہر ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم باہر ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل صورتحال یہ ہے نا کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ تو بہت سارے لوگ رات کو سو رہے تھے اور صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا۔ کن کی کوششوں سے بنا، کنہوں نے قربانیاں دی؟ آج ہمیں نصاب کی کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں نظر نہیں آتی، اس کے باوجود بھی ہم لگے ہوئے ہیں پرامن طریقے سے ایک سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک سیاسی جد و جہد کی اور ایک یہ آزاد مملکت قائم کی، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسے مواقع پہلے بھی آئے ہیں اور ایک موقع اور آیا ہے، اور پاکستان کے سیاسی نظام میں آپ کی انٹری ہونے جا رہی ہے، آپ کو ایک موقع ملنے جا رہا ہے، اور باقی سب کا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا تو یقین مانے وہ دور آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور چیزیں بہتری اور درستگی کی طرف چلی گئی ہیں۔ میں ایک دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی مثال مردم شماری اور ہمارا شمار، ہمارا گنا جانا اور ہمیں مانا جانا۔ الحمدللہ 5 اس سے پہلے جو مردم شماریاں ہوئی 50 سالوں کے اندر، اس میں ہمیشہ اس وقت نتائج آئے ہیں، ہم بھی اس پر مطمئن نہیں ہیں، ہم نے بھی اس پر تسلی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہم نے صرف اس کو اس حد تک غنیمت سمجھا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جو 50 سالوں میں ہماری آبادی کو چھپایا گیا، چرایا گیا، دبایا گیا، گم شدہ اور لاپتہ کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس لاپتہ اور گم شدہ آبادی کی بازیابی کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس مردم شماری میں 5 سال کے اندر 45 افراد لوگ گنے گئے ہیں، اور 25 لاکھ جو گمشدہ کیے گئے تھے وہ بھی گنے گئے۔ 70 لاکھ افراد کو ہم نے بازیاب کرایا ہے اس مردم شماری میں، اپنی چوکیداری کے ذریعے، اپنی نگرانی کے ذریعے، اور ایک سخت کڑی نگاہ اور پہرا دے کر ہم نے یہ 70 لاکھ افراد بازیاب کرائے ہیں۔ 2 کروڑ 5 پر جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ صرف آبادی دیکھیں، 45 لاکھ کا اضافہ 2017 سے ہوا، 25 لاکھ اور بازیاب کرائے۔ اب پورے سندھ کی کراچی کو چھوڑ کر آبادی میں اضافہ
36 لاکھ، کراچی کی آبادی میں 45 لاکھ. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کراچی کی آبادی کا اضافہ باقی سندھ کی آبادی سے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ ہے. اور یہ 11 جنوری کو 3 لوگوں نے فیصلہ کیا، خالد مغل صدیقی بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں نے، مصطفیٰ کمال بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں نے، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھیوں نے. ہم نے اپنی انا، اپنے اختلاف جو فروئی تھے ان کو ایک طرف رکھ کے ایک ری یونیفیکیشن کی. وہ پہلا موقع تھا کہ مایوسی سے امید کی طرف کا سفر شروع ہوا، اور آج اسی یکجہتی اور اتحاد کا نتیجہ ہے، اسی کڑی نگرانی اور چوکیداری کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 70 لاکھ کی آبادی ہماری بازیاب ہوئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. 45 لاکھ اگر کراچی میں بڑھے تو پورے سندھ میں 36 لاکھ، ورنہ کراچی میں بڑھتے تھے 45 لاکھ تو پورے سندھ میں 90 لاکھ بڑھتے تھے. یہ پہلی بار ہوا کہ یہاں 45 لاکھ اور وہاں 36 لاکھ. یہ پہلی بار ہوا. ہماری آبادی کے اضافے کی شرح یا جو پرسنٹیج ہے 5.5-6 سالوں میں وہ 27% ہے، اور جو باقی سندھ میں اضافے کی شرح ہے وہ 11.5% ہے. یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. ورنہ اس سے پہلے ہماری آبادی کے اضافے کی جو شرح 5-6 سالوں میں ہوتی تھی وہ 12%، 13% یا 15%. اور جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ 40%، 50% اور 60%. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مارکا بھی طے ہو گیا، اور 27% ہماری آبادی میں اضافہ ہوا اور پورے سندھ کی آبادی میں 11.5% کا اضافہ ہوا. یہ دوسرا. 72 سے لے کر آج تک یہ 6ٹھی مردم شماری، بلکہ 7ویں مردم شماری کل ملا کے، اور 72 سے لے کر ہماری آبادی پورے سندھ کا صرف 30%، 31%، 32% یا 33% تھی. 33% سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہ تھی. 33% کے اندر دبا کے رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، چرا کے رکھا گیا. 33% سے 1.1% بھی ہماری آبادی کو آگے نہیں بڑھنے دی گیا. الحمدللہ اس مرتبہ جو آبادی آئی ہے تو ہم پورے سندھ کا 33 سے 4% بڑھ کے 37% ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بات ہے، بس تم لوگوں کا نمبر ہے. آج مجھے بچے اس لیے زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں میری ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اب پارٹی کے تنظیمی نظام میں بھی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور انتخابات میں بھی 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو زیادہ حصہ دیا جائے گا. تو بچوں نے سمجھا کہ بھائی 35 سال سے تو ہم بھی چھوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید اس الیکشن میں ہمیں بھی امیدوار بنایا جائے. خدا کی قسم میرے بس میں ہو، ہمارے بس میں ہو تو ہم ان بچوں کو اسمبلی میں بھیج دیں. ہم ان کو اسمبلی میں بھیجیں ہم، اگر ہمارے بس میں ہو. یہ ان وڈیروں جاگیرداروں سے زیادہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ان وڈیروں جاگیرداروں سے زیادہ پاکستان کی فکر رکھتے ہیں ہمارے بچے. ہمارا بس چلے تو ہم ان کو بھجوائیں، ہم سب پیچھے ہٹ جائیں اور بچوں کی وہاں فوج لگا دیں. اور پھر یہ کوئی ادھر ادھر کے بچے نہیں ہیں، یہ کراچی کے بچے ہیں بھائی، یہ کراچی کے بچے ہیں. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے، اور کراچی چلتا ہے تو نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں تو پنڈی بھی چلتا ہے. اب دیکھیں یہ اسٹائل ہے انور مقصود والا جو صحیح شبی کا تھا. ایسی باتیں محاوروں میں جملوں میں کہہ دیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بھائی ٹھیک ہے. تو لیکن بات تو حقیقت ہے.
کہ اگر کراچی کا بٹا بالکل بیٹھ گیا جو کہ بٹھایا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس ملک میں بچے گا کیا؟ ان بچوں کا صرف مستقبل تاریخ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے۔ کراچی کے خلاف ہونے والی سازش، قومی اتفاق رائے، آبادی کم کرو، نمائندگی کم کرو، ترقیاتی فنڈ کم کرو، تعمیراتی فنڈ کم کرو، اسکول نہ بننے دو، کالج نہ بننے دو، ہسپتال نہ بننے دو، ارے کچھ بھی نہ دو، ان کا بس چلے تو ہوا پر بھی ٹیکس لگا دیے۔ یہ جو سمندر سے کبھی کبھی ہوا آ جاتی ہے اس پر ٹیکس لگے، سمندر میں جا کر نہانے کا ٹیکس لگا دیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، اب یہ تبدیل ہوگا۔ تو پہلا جو چھوٹی کامیابی ہے لیکن بہت اہم ہے کہ آبادی کی جو قرض دیا تھا نا 70 سالوں میں 50 سالوں میں آبادی کی گمشدگی کا، الحمدللہ اب اس کی وصولی کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے اپنی آبادی جو قرض دی ہوئی تھی اب اس کی وصولی کا وقت آ گیا اور وہ آبادی اب وصول ہونا شروع ہو گئی۔ یہ پہلا کام ہوا ہے الحمدللہ۔ دوسرا جو کام ہوا، جو ہم نے مسئلہ اٹھایا، احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے دیے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک کو گالیاں دی جا رہی، ہم نے گجرات کے جو پہلوانوں کا شہر ہے وہاں کے توانائی کے وزیر خرم دستگیر کو بلایا، پہلوانوں کا شہر ہے، ہم نے کہا بھائی آپ کا شہر پہلوانوں کا ہے لیکن ہمارے بجلی کے بل پہلوانوں جیسے ہو گئے ہیں، ان بلوں کو کم کرنا ہے۔ کچھ ہم سے ناجائز بل وصول کیے جا رہے ہیں، کچھ ہم سے غیر قانونی بل میں ایک مد ہے جس میں پیسہ لیا جا رہا ہے 3.5 ارب کا ماہانہ اور 42 ارب کا سالانہ بھتہ کراچی والوں سے لیا جا رہا ہے، گردشی قرضوں کو برابر کرنے کے بدلے۔ وہ گردشی قرضوں کا تعلق کراچی والوں سے ہے نہیں، کراچی کے بجلی کے صارفین سے ہے نہیں، اس گردشی قرضے کے ہم ذمہ دار ہے نہیں۔ کھایا نہ پیا گلاس توڑا باہر آنے دو، بھائی ہم نے تو گلاس بھی نہیں توڑا، پھر ہم نے گلاس بھی نہیں توڑا، پھر ہم باہر آنے کیوں دیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سے 3.5 ارب مہینے کا اور سال کا 42 ارب کا بھتہ لیا جا رہا ہے۔ خرم دستگیر نے ہماری بات مانی، اسحاق ڈار صاحب تک بات پہنچی ہے، وزیر اعظم تک بات پہنچی ہے۔ اس اسمبلی اور اس حکومت کے رخصت سے پہلے ہم سب دعا کریں۔ کل ہمارا ایک وقت جا رہا ہے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے کہ بھائی جاتے جاتے سلامی تو دیتے جاؤ کراچی والوں کو، اور کچھ نہیں دیا، اور کچھ نہیں دیا تو کم از کم یہ 42 ارب کا بوجھ ہمارا کم کرتے جاؤ، اور اللہ نے چاہا یہ کر کے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں اپنی عزت بنا کے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی لوگ نئی شیروانیاں سلوا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا نام نئے وزیر اعظم کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے آیا ہے۔ تو جو شیروانی پہن کر آئے گا وزیر اعظم، مجھے یقین ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت میں اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل ہوگا تو ہمارا بجلی کے بلوں کا یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حل کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی، اللہ نے چاہا اپنے 125 جو 8 سالوں سے میرے ساتھی مسنگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی جو بچے ہیں ساتھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اب یہ 2 باتیں بجلی کی بتا دی، مردم شماری کی بتا دی، یہ نیریٹو ہے ہمارا، پرفارمنس بغیر اختیار کے بغیر وسائل کی یہ پرفارمنس۔ اب آئیے آگے، اب حلقہ بندیاں بھی صحیح ہوں گی۔ نواب شاہ میرپور خاص سکر کی صوبہ اسمبلی کی سیٹیں سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے درزی نے بیٹھ کے ایسی کاٹی ہیں کہ ہماری وہ سیٹیں ہاتھ سے چلی گئی۔ اللہ نے چاہا اگلے الیکشن میں نواب شاہ میرپور خاص اور سکر سے بھی سیٹیں لیں گے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے سیٹ لینے کی ہے؟ اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، بات کر رہا ہے نادان نام مٹانے کی۔ تو پھر
انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ان کی اوقات یاد دلائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ 15 سال کا جو اقتدار تھا اس کے بھی مکمل خاتمے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ 15 سال کا جو مصنوعی اکثریت پر مصنوعی آبادی کو بڑھا کر زبردستی اپنی سیٹیں نمائندگی بڑھا کر جو یہ انہوں نے 15 سال بلا شرکت خیر اقتدار اختیار اور وسائل پر قبضہ جمایا، کراچی کو مقبوضہ کراچی بنایا، کراچی کو اپنی ذاتی جاگیر اور کالونی بنایا، اور زبردستی اپنا میئر 5% کے ووٹ پر پورے کراچی کو کا میئر جو ہے وہ اپنی نمائندگی میں دیا، تو انشاءاللہ تعالی میئر کاؤنسل میں بیٹھ کے اجلاس کرے گا، ہم بلدیہ عظمیٰ کی عمارت کے باہر بیٹھ کر اجلاس کریں گے، کیونکہ 90% کی نمائندگی شہر کی ہمارے پاس ہے، اور جو فیصلے ہم کریں گے میئر کو ہمارے ان فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم K4 کا منصوبہ دیں گے، 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو، سرکولر ٹرین کا نظام کراچی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کراچی والوں، کراچی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسمت میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو ڈیلیور کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، غلطیاں ہوئی اس سے گریز کرنا ہے، غلطیاں ہوئی ان کی معافی مانگنی ہے، خرابیاں ہوئی انہیں درست اور ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے سیاسی سفر میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہمیں ان کی معافی مانگنی چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ پرفارمنس کہاں سے آئے گی بھائی؟ گورنر سیم کامران ٹیسوری بھائی، آپ یاد ہے جب وہ آئے تھے پچھلے سال آخر میں، تو ان کا پرسیپشن کیا بنایا گیا تھا؟ سوشل میڈیا پہ جو تصویر چلی تھی ان کی مونچھوں کو لے کر، مولا جب تو بعد میں آیا تھا، پہلے سانبا آیا تھا بھائی، یہ ہاتھ ہمیں دے دو ٹھاکر، یاد ہے؟ شولے فلم دیکھی نہیں دیکھی کسی نے؟ ہے بھائی؟ نہیں یہ ماجے تو پہلے سانبا بنایا تھا، اور آج سوشل میڈیا پہ کامران ٹیسوری بھائی نے جس طرح اپنے پرسیپشن کو چینج کیا ہے، شاذ و نادر کوئی کرٹیکل کامنٹ مجھے ان کی پوسٹ پر نظر آتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے MQM کے لیے جو موقع فراہم کیا اور جو راستہ دیا ہے، ہمیں کامران ٹیسوری بھائی کی دن رات کی اس محنت کو ماننا چاہیے، دل سے ماننا چاہیے کہ بغیر بھائی گورنر ہاؤس کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہوتا۔ انہوں نے جس طرح فلاحی کاموں کا آغاز کیا، 30 دن تک افطار، 5000 سے 15000 لوگوں کا افطار، یہ گینیز بک آف ورلڈ آف ریکارڈ میں آنے والی بات ہے۔ 20,000 بہنوں کو چوڑیاں اور مہندی چاند رات پر، پھر اگلے دن 30,000 لوگ عید ملن کے لیے وہاں جمع، اور پھر اس کے بعد راشن 1 لاکھ ماہانہ۔ میلنڈا فاؤنڈیشن جو بل گیٹس کی بیوی ہے نا، وہ 1 لاکھ راشن بل گیٹس کی بیوی دے رہی ہے بھائی۔ بین الاقوامی NGOs اگر آ جائیں، ان کا اعتماد آ جائے، تو پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ کوئی شہری، کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پاکستانی بے روزگار نہیں رہے گا، کوئی کراچی کا بیٹا بے روزگار نہیں رہے گا، اگر ہمارا اعتماد قائم ہو جائے کہ ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور انسانوں کا درد رکھتے ہیں۔ یہاں 2 چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور انسانوں کا درد۔ یہ 2 چیزیں آ جائیں، اب ہماری اصلاح کا وقت ہے۔ جو غلطیاں کی ہم نے کی، آگے کے سفر کا یہ روڈ میپ ہے، استقامت، اخلاص، بے غرضی، بے لوث لوگوں کی خدمت کا جذبہ، یہی ہمیں نمایاں کرے گا، یہی ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا، اور یہی ہماری خدمت انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
یہ طریقہ ہے. تو اب پھر انہوں نے یہیں پر قرار نہیں, 1 لاکھ راشن انٹرنیشنل NGO دے رہی ہے. اب آخر میں آئیے گیم چینجر کی بات کریں. گیم چینجر کیا ہے بھائی؟ گورنر IT انیشیٹو. گورنر IT انیشیٹو 10 لاکھ کا ایک کورس ہے, 1 سال کا 10 لاکھ کا. کتنے کا؟ Web 3, میٹاورس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. 10 لاکھ کا کورس, وہ فری پڑھایا جائے گا, اس کی ٹریننگ دی جائے گی 1 سال تک فری مفت میں. اور کتنے لوگوں کو؟ 50,000 طلبہ اور طالبات, کراچی کے زیادہ تر نوجوان اور سندھ کے بھی انشاءاللہ تعالی اس پروگرام سے مستفید ہوں گے. جی اب متحدہ کا بھی کبھی لگا دے بھائی. نعرہ متحدہ. شاباش, چلو شاباش. تو گورنر IT انیشیٹو میں 5.5 لوگوں نے درخواست دی اور ان کے 55 ٹیسٹ ہوں گے. 10-10 ہزار کے بیچز میں 55 ٹیسٹ, یعنی 2 مہینے تک صرف ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد 50,000 لوگ سلیکٹ ہوں گے اور ان کو 1 سال پر ٹریننگ دی جائے گی. 90% اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں وہ 1 پیسہ بھی نہیں لے رہے اس ٹریننگ کا. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. تو آگے نا شور, یہ ہے نا شور کہ بھائی آپ دیکھیں کہ بغیر پیسے کے, سرکاری پیسہ نہیں, اور کہا کس نے کہ ہم گورنر ہاؤس اور صدر ہاؤس کو جامعہ بنائیں گے, علم کی درسگاہ بنائیں گے, تعلیم گاہ بنائیں گے. کہا کسی نے, عمل کسی نے کیا. اور وہ MKM کے گورنر ہیں, وہ عوام کے گورنر ہیں, وہ سندھ کے گورنر ہیں اور کراچی کے بیٹے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اور انیشیٹوز بھی آئیں گے, ہیلتھ کارڈ اور دوسری چیزیں بھی ہیں. ایک گورنر ہم نے ایسا دیا ہے, اسی طرح کے گورنر کے انشاءاللہ پھر سے 50 MPs انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں 50 سے 60 کامیاب کرائیں گے اور 25 MLAs کامیاب کرائیں گے. پاکستان کی تقدیر کو انشاءاللہ بدلیں گے, پاکستان کو 23ویں صدی میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب مجھے بتائیے آخری شعر کون سا پڑھوں, آپ کی فرمائش. وہ تو بہت پڑھا نا پہلے, پھر وہی شعر ہے, پھر وہی شعر. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کیا کہا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان